مردوں کو فرمایا، ان سے خطاب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، للمؤمنین ایمان والوں کو، جس کے اندر ایمان ہو، جو مسلمان ہے، ان کو میرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ پہنچا دو اس کو، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، بازاروں میں جائیں، ایسی جگہ ہوں کہ جہاں عورتیں بھی ہو سکتی ہوں، تو وہاں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، انسان پہلی بد نظری کرتا ہے، پھر چلتے چلتے لمس تک جاتا ہے، بات چھونے تک، تو کیا اس کی خیال رکھا ہے، کمر کا درد ہے، اس طرح سے پہلے ایکسیڈنٹ کیا تھا انہوں نے، اور وہ ایکسیڈنٹ سے اس کے بارے میں کافی ٹوٹ رہی۔ پہلے انسان ان اسباب کی طرف جب جاتا ہے جو فحاشی کے اسباب ہے، پھر چلتے چلتے آدمی اسی فحاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کے اسباب سے بھی دور رہو، زنا سے بھی دور رہو اور زنا کے اسباب سے بھی دور رہو۔ ہاتھ چھونا، بد نظری، پھر چلتے چلتے آدمی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہر طرف سے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان لوگوں ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، أَزْكَىٰ لَهُمْ، بہت ہی پاکیزہ ہے۔ ایسے معاشرہ جس میں بد نظری نہ ہو، ایک دوسرے کو چومنا چاٹنا نہ ہو، خواہ وہ امرد لڑکے ہیں یا آپس میں ہیں یا عورتوں کو دیکھنا ہے وغیرہ، تو ایسا اگر وہ کریں گے تو اس کا معاشرہ پاکیزہ، بہت پاکیزہ ہوگا، اور پاکیزہ معاشرے کے بہاریں بہت عمدہ، خوشبودار، مزیدار ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں جنت بن جاتی ہے دنیا، لیکن چونکہ ہم نے جب سے آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے سامنے یہ بازار میں تو بہت زیادہ ہے، گندگی پھیل رہی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہی مزے ہوں گے۔ ایک قلوب کے مزے ہیں، دلوں کے مزے ہیں، جن لوگوں نے دلوں کے مزے چکھ لیے، اس کی دنیا کے مزے بدبودار نظر لگتی ہیں، بدبو ہے سارے۔ تم یہ نہ کہو کہ یہ ایمان والے یہ نہ سمجھیں کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی جاننے والا نہیں۔ وہ تو جانتے ہیں الحمدللہ، ایمان کا، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیالوں تک جانتا ہے، لیکن خبردار کیا، یہ دراصل اس میں دیا کہ اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا تمہارے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی دھمکی ہے، ایک آدمی کسی کو کہتا ہے، غلط کام کرتے ہیں، کہو کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں،
کئی عرصے سے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، مطلب ہے کہ تم کو ایک دن مرکاٹ میں پکڑ لے لوں گا، ایسا کہتے ہیں، تم کو پکڑ لوں گا، اللہ پاک اپنی پکڑ سے بچائیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے کہہ دیجیے جو مسلمان ہیں، جو کافرہ ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ مومنات قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، کہ اپنی ابصار کو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہم، اور اپنی فروج کو، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، ایسا بھی نہ کرو کہ تم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، شرنگی لگے ہوا نہیں، یہ پزیب وغیرہ ڈالے ہیں اور راستوں پر جاتے ہیں، خوشبو لگائی ہے زبردست، تو پھر وہ لوگوں کی طرف کیا ہوتا ہے، یہ متوجہ ہوتا ہے۔ یا آج کل لباسوں میں ایسا ہے کہ باریک لباس ہوتا ہے، اس کی سینے نظر آتے ہیں، باریک نماز میں، یا سر دوپٹہ ایسے باریک ہے کہ اس کے سے وہ نظر آ رہے ہیں، یا کوئی اور اس کی اپنی اندر جو اس کی لباس ہے وہ ایسا ٹھیٹھ ہو، ایسا چست ہو کہ اس میں اس کی وہ چھاتیاں وغیرہ نظر آ رہی ہوں، تو یہ برقع ایسا زبردست ہو کہ اندر بڑھیا جا رہی ہو، آدمی کہتے ہیں کہ زبردست کیا ہے، نوجوان عورت جا رہی ہے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ہاتھ کے وہ کپڑے دھونے ہیں یا کچھ نظر آتے ہیں وہ۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنی سینوں پر ڈال رکھیں، جب سینے پر دوپٹہ ہوگا تو پھر اس کی سینے نظر نہیں آئیں گی، نہیں کہ چاہتی ہیں کہ اس کو بھی کیا، اس کا بھی خیال رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، البتہ کہ پھر فرمایا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند پر اور وغیرہ اس پر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا اپنے والد صاحب کے وابائہن، اپنے باپ کے ساتھ ہے، بھائی ہے وہاں بیٹا ہے، اگر وہاں وہ چہرہ کھلا ہوا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے وہ رشتہ دار ہے جس سے تمہاری نکاح ابدی طور پر کیا ہے، ناجائز ہے۔ وآباء بعولتہن، یا جو خاوند کے باپ ہے، اور ابنائہن، اپنے بیٹے ہیں پھرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ابناء بعولتہن، یا خاوند کے بیٹے ہیں، یعنی خاوند کی دوسری بیوی سے اولاد ہے، اور اخوانہن، یا کیا ہو، بھائی ہوں، اور بنی اخوانہن، یا بھتیجے ہوں، اس کے سامنے کھل جائے، ہاتھ کھلے، چہرے کھلا، یا دوپٹہ سر سے گر گیا، ہو سکتا ہے یہ تو کوئی ہو جاتا ہے۔ اور نسائہن، اور اپنی عورتوں پر، اور بنی اخواتہن، اور نسائہن، یا ان کی عورتوں پر، عورتیں، اور ملکت ایمانہم، پھر جو کیا ہے لونڈیاں ہیں۔ بہرحال یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بد نظری سے بچانے کی ہمیں تاکید کی ہے، بد نظری سے اور اپنی حیا رکھنے کی، پردہ پوشی کے، پردہ کو لباس، پردہ پوش لباس ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر تیر ہے، من سہام ابلیس، ہر چیز کا ایک تیر ہوتا ہے، آدمی کے پاس تیر ہوتا ہے، اس طرح وہ شکار کرتا ہے،
ہرن کی، دوسری چیز کی، شیطان کس طرح شکار کرتا ہے انسان کو شکار کرتا ہے، اس کو اپنا لے، اس کو کیا ہے، اس کو اپنا لے، اپنا بنا دے۔ یہ جتنے فحاشیاں پلانے والے ہیں یہ شیطان کی جبائی ہے، یہ مغرب والے اور یہاں مغرب والوں کی اقتداء پیروی کرنے والے، یہ ان کا یہی پروپیگنڈا بھی زہریلا ہوتا ہے، آزادی آزادی۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ جو حقوق انسانی والے ہیں، تم کو معلوم ہے کہ کئی ماہیوں سے یہ اسرائیل جو وہ علم بردار ہے، امریکہ، یورپ، کیونکہ انسانی کے لوگ کوئی کہیں دوپٹہ پہنے، یہ حقوق انسانی کی کیا کرتے ہیں، حقوق انسانی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور کوئی لڑکی کو کہے کہ تم 12 بجے کیوں دیر سے، وہ کہاں گئی تھی تم، وہ فون کرے گا، پھر اس پر کیا وہ کہتے تم انسانی حقوق میں پامالی کرتے ہو۔ لیکن ان کا چہرہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو سامنے دکھاتا ہے۔ افغانستان میں دکھا دیا کہ بچوں پر امریکہ بمباری کرتے تھے، عورتوں پر بمباری کرتے تھے۔ کیا حقوق انسانی والے اندھے تھے اس وقت؟ کیا وہ ان مظالم کو نہیں دیکھ رہے تھے جو وہ افغان کے مظلوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر ڈال رہے تھے، یتیموں پر؟ اور بعض بغیرت لوگ، اس کی اپنی قوم کی بغیرت لوگ، وہ بھی ان کی امریکہ کی کیا کرتے تھے، اس کی ساتھ دے رہے تھے اپنے بچوں کی قتل میں، اپنے بچوں کی قتل میں، اپنے عورتوں کی قتل میں، اپنی بوڑھوں کی قتل میں وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ذلیل کرتا ہے، ذلیل بھی کیا، ان کو نکال ہی دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ واپس نہ کریں، اس کو دوبارہ سکھ نہ ملے، کیونکہ انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ اس طرح تم نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں کی پر ظلم ہو رہا ہے وہاں اس کو وہ انصاف کہتے ہیں یہ لوگ۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر، حماس والوں پر، اس کے بچوں پر، غزہ کے فلسطین والوں پر شب و روز بمباریاں کرتے تھے، اور امریکہ اس کا طرفدار رہا، اس کا شاباش دیتا رہا۔ یہ اب حقوق انسانی والوں سے کہنے کہ تم واقعی حقوق انسانی والے ہیں، یہ شیطان کی حقوق کو، یہ شیطان کی کیا ہے پرچار کرنے والی ہو، اے بے حیا ہو، بغیرت ہو، بتاؤ اے وہ مسلمانوں جو تم کو یہ باتیں کر رہی ہیں، پھر تم اس کے لیے سر ہلا رہے ہو۔ اے بغیرت ان کرو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، پھر اس کی فحاشی کو پلاتے ہو، ان کی باتوں کو پلاتے ہو، ان کی مظالم کو پلاتے ہو۔ یہ تمہارا اسلام ہے، رتی بھر اسلام تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو ان بچوں پر جو ظلم ہوا، بچوں کو شہید کر دیا گیا،
اور کر رہے ہیں، بمباریاں کر رہے ہیں. اب یہ حقوق انسانی والی کہاں ہے؟ اور تو چھوڑ دو، خود مسلمانوں کے اندر بحرین وغیرہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ بھی ہمیں اسرائیل کی حمایت کرتا ہے. ہمارے مسلمانوں کی باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن کام دیکھیں کام کتنے کرتے ہیں. اور جو کرتے ہیں تھوڑا سا، جب تک پوری دنیا کو خبر نہ دے اس وقت اس کو صبر نہیں آ رہی ہے. ہاں یہ جو چپ کے کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سب کو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے. لیکن یہ جو جب تک 5 روپے لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں 5 روپے کیا 5 روپے کی بھوسا بھر کر کسی اس میں ڈال دے کیا وہ تیلی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ گویا یہ تو بہت یہ پیسے لے جاتے ہیں، یا کہ حالانکہ بھوسا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہے امداد لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کی امدادوں کو قبول فرمائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بے حیائی کو پلانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ کی قرآن کو بھی آپ کے تمہارے سامنے ہیں، اور جو لوگ ناچتے ہیں ڈومتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پلائیں، جس نام پر پلائیں، نام تو ہوتا ہے آزادی کے نام پر پلا دیں، کسی نام پر پلا دیں. یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے، یعنی انسانی، من الجنت والناس. اللہ تعالیٰ پناہ جب ہم مانگتے ہیں قرآن مجید میں تو اعوذ برب الناس، ہم رب کے لوگوں کے رب کی پناہ مانگتے ہیں. آگے فرماتے ہیں من الجنت والناس، کہ وہ شیاطین، خناس کون ہو؟ وہ خناس، خواہ وہ خناس شیاطین ہو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسوسے جو ڈالتے ہیں یہ خناس ڈالتے ہیں. تو کیسے ڈالتے ہیں؟ یہ میڈیا کیا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، یہ میڈیا بھی اسی میں شامل ہے، اسی خناس میں شامل ہے جس کو شب و روز ہم دیکھتے ہیں. یا اللہ ہم خناس کی شر سے بچائیں. قرآن مجید کہتے ہیں یہ دعا مانگا کرو، رب العالمین سے مانگا کرو. یہ خناس کون ہو سکتے ہیں؟ الذی فی الناس من الجنت، کون ہوتے ہیں؟ من الجنت، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، والناس، لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر شیطان ہے نہیں ہے؟ یہ شیطان کے چیلے جو میڈیا پر بیٹھے ہیں، یا جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، یا جو اس کو پلا رہے ہیں، یا جو ایسی لیڈر، ایسی سیاستدان اپنے آپ سیاستدان کہتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیطان کا قائد ہے، شیطانوں کا قائد ہے؟ یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ فحاشی پر لگاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. بد نظری سے اس کے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح آدمی کے لوگوں کو شیطان اپناتا ہے. اور میں اس لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے، پاکستان کے اندر بھی حقوق انسانی والے کیا کہ اس کی وہ ہوتے ہیں، کیا اس نمائندے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. پھر ان کی بڑی دادیں ملتی ہیں، یہ عورتوں کے حقوق والے. آپ نے کون سی حق دیا ہے؟ صرف ہوٹل کے اس پر بٹھا دیا ہے. اب سعودی عرب میں بھی بٹھا دیا. وہ نہیں جہاں پیسہ وصول کرتے ہیں یا کام کیا، وہاں زیادہ آمد رفت ہوتا ہے نا لوگوں، وہاں بٹھا دیا. وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو پیسہ لیتا ہے دیتا ہے؟
اکاؤنٹر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بس میں وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پیسے کماتے ہیں، دوسری کے بچوں کو پالتے ہیں، اس پر پیسہ لیتے ہیں، اور اپنے بچے کیا کرتے ہیں، وہ یوں ہی چھوڑے ہیں۔ پھر اس عورت سے آپ کیا گلہ کرتے ہو کہ کہاں جاتی ہے، تمام دن دوسروں کے ساتھ لگی رہی۔ تو پھر یہ حقوق انسانی والے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں مغرب والے کہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شیطان ہمیں داد دے۔ دیکھو داد دینے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں میرا استاد داد دے، پھر وہ اپنی فن میں مہارت دکھاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسر داد دے دے، تو وہی کام اچھی طرح کرتا ہے جو کام اس کو سونپا جاتا ہے، تو اس کو افسر کہتے ہیں کہ داد دیتا ہے۔ مجاہد ہے تو کمانڈر کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہے، لیکن اس کو داد دینے والا کون ہوتا ہے؟ کمانڈر ہوتا ہے اس کا۔ ان لوگوں کو داد دینے کے لیے کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ بقاعدہ شیطان کی مجلس لگتی ہے، اس میں کارگزاری سنائی جاتی ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، باقاعدہ کارگزاریاں سنی جاتی ہے۔ تو یہی چیزیں انسان کے اندر، جب انسان کی بے حیائی عام ہو جاتی ہیں تو پھر امراض عام ہو جاتے ہیں۔ پہلا سزا یہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسی مختلف قسم کے امراض پیدا ہو گئے۔ کرونا نہیں، وہ تو بدماشی تھی۔ اب دیکھیں کہ کینسر لگ رہا ہے، فلان لگ رہا ہے، بیماریاں ہیں، تو یہ ان شیطانوں کی، یعنی آپ نے بے حیائی اختیار کی، بے حیائی کی سزا تم کو مل رہی ہے۔ کاشت سالیاں ہیں، مہنگائیاں ہیں، یہ مہنگائی یہ لوگ نہیں لا سکتے۔ اب ٹماٹر نہیں ہے تم کیا کرو گے؟ مہنگا تو ہوں گے، جب ہے نہیں، جب ہر چیز 20 بہت زیادہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر آسان بکتے ہیں، صرف کریں گے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ بد نظری سے تم مریض بن جاؤ گے۔ میں بتاتا ہوں، بد نظری والا یہ بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ توانائیاں اپنی نظر سے خرچ کرتے ہیں غلط جگہ۔ نظر سے بھی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ ذہن منتشر ہوتا ہے، جس آدمی کا ذہن منتشر ہوتا ہے کیا اس کو کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلان کو غم نے بوڑھا کر دیا، وہ تو غم نہیں کر دیا نا، تو بد نظری والا تو ایسے منتشر ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا۔ کبھی کتے کی طرف اس کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس طرف دیکھتا ہے، خود منتشر۔ بد نظری انسان کا ذہن خود بخود منتشر کرتا ہے، پھر جب منتشر ہو جاتا ہے پھر اس کو قابو کرنے کے لیے پھر نشہ ہے، پھر نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ شراب پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کئیوں کو جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں ان کو وساوس کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اب ہر ایک دوسرا تیسرا آدمی کیا کہتا ہے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں۔ جب تم نے خود وسوسوں کے لیے راستہ کھول دیا تو وسوسے تو آئیں گے۔ جو گڑبا پسند لگا والا تھا مچھو دن نہیں، وہ نہیں گڑ کا گڑبا اپنی لگا دیا، وہ کہتی مجھ پر نہ بیٹے، اپنی اوپر
بکیوں کے لیے چیز لگایا ہے، وہ بکیاں تو آئیں گی، تم پر بیٹھیں گی. اسی لیے اپنی اولاد کی خیال رکھو، اس کو دیکھو کس کے پاس جا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی صحبت ہو رہی اٹھائی جا رہی ہے. اور یہ شیطان کیا کرتے ہیں، اسکولوں کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح فحاشی اور بدماشی نکال دیں. اور مسلمانوں کے اسکولوں میں کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے افسر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود حکم دے. وجہ کہ ہمیں امریکہ داد دے دے. کیوں کون داد دے؟ کہ ہر کسی کو داد دینے والے ہوتے ہیں. ہمیں برطانیہ داد دے دے، ہمیں شیطان کی چھیڑ ہمیں کیا دے دی کہ بڑا کیا زبردست کام ہو رہا ہے. وہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ اسکولوں کے اندر بازی سکھائے جا رہے ہیں، اسکول کے اندر ڈانس سکھائے جا رہے ہیں، اسکول کے اندر اس کو ہوائی جہاز نہیں سکھائے جاتے ہمارے اسکولوں میں. دموں نے نجوم کو توڑنا. حالانکہ جس پر تم عاشق ہو رہے ہو، یہ پخانے پر تم عاشق ہو رہے ہو. یہی پخانہ اسی بچے لڑکی کے اندر ہوتی ہے، لڑکی کے اندر ہوتی ہے، تم کو بڑا وہ کیا اچھی لگتی ہے. اور جب وہ بیمار ہو جائے، پخانہ نکل جائے سارا، اور جھرجھریاں پیدا ہو جائیں کیا چہرے میں، تو وہی ہو گیا. کیا نکل گیا؟ پخانہ نکل گیا. پھر کیا ہو گیا؟ اس سے تم نفرت کرتے ہو. تو معلوم ہوا کہ تم کس پر عاشق تھے؟ پخانے پر عاشق تھے. اس سے اعصابی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ اعصابی کمزور ہیں بڑے، ایک دم کی امریکہ دے دیں، ایک دم کی دوسری کیا قوم دے دیں، کافر دے دیں، یہ لرزتے ہیں. یہ کیوں لرزتے ہیں؟ ان کے اعصاب نہیں ہے. اگر یہ کوئی حکم چلاتے ہیں یا کوئی ظلم کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کرتے ہیں جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں. اعصاب والا وہ ہوتا ہے کہ شیر کے ساتھ پنجہ آزمائے. گیدڑ اگر مرغی کو کہے، اس کو کیا کوئی شیر نہیں کہے گا؟ کہے گا؟ بتاؤ بھائی. اگر مرغی کو گیدڑ آئے، گیدڑ ہمارے بھی مرغیاں لے گئے تو وہ مرغیاں جب لے جاتی ہیں تو شیر نہیں بنتا. اس سے شیر بھی جانور ہے، گدڑ بھی جانور ہے، لیکن فرق ہے. ایسے لوگوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں. اگر بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت بڑے اسلحے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک شیر ببر لگے آ جاتا ہے تو اس کیا ہوتے ہیں، اس پر قیامت برپا ہو جاتی ہے. اب ہمارے والوں کو دیکھا کہ تھوڑے سے لوگ تھے، ان کے پاس فریق خلیف مقابل کے ساتھ بم تھا، کیا کیا چیزیں نہیں تھی. آسمان کی اسلحہ تھا اس کے پاس، آسمان سے بم برسا رہے ہیں. زمینی اسلحہ ہے. لیکن افغانستان میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب وہ طالبان کو دیکھتے تو ایسی چیخ دیتے کہ وہ کیا، وہ جو جن لوگوں نے سنا ہے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے ڈرپوک اعصاب ان کی نہیں ہے. ڈرنا چاہیے ان لوگوں سے. بس ان کے پاس یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کو پکڑ لیا، اس کو اپنی کیا وہ کہ ہم بڑی طاقتور ہے، اور جو طاقتور ہے کیا ہے اس کے سامنے یہ بچ جاتے ہیں.
اللہ تعالی جل جلالہ مسلمانوں کو غیرت شجاعت نصیب فرمائے. تو میں نے بتا دیا کہ یہ نظر جو ہے یہ کس کی تیر ہے؟ شیطان کی تیر ہے. اور جو لوگ فحاشی پہ لاتے ہیں، چاہے ریڈیو پر ہو، موبائل پر ہو، ویسے لوگوں کے ساتھ زبانی طور پر ہو، جس طرح بھی ہو، وہ شیطان کی کیا ہے؟ بھائی ہے. اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ حقوق انسانی والے ہیں. تو اپنے بچوں کو خیال رکھیں کہاں پھر رہا ہے. اپنے گھروں کے اندر ٹی وی رکھی ہے، یہ بد نظری ہے. وہ میں لڑکی تو نہیں دیکھی ہے، یہ بدماشی نہیں ہے کہ آپ نے چپ کے وہ موبائل خریدا ہے اور موبائل کے اندر لڑکیاں آتی ہیں، اس کو شب و روز دیکھتے ہیں اس کو اندر. اور ٹی وی میں وہ کہتے ہیں ہم خبریں سنتے ہیں. جو پاکیزہ آدمی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس میں خبریں سنتا ہوں. وہ خبریں سنتا ہے، لیکن خبروں میں کون ہوتا ہے؟ چلو خبریں سنتے ہیں، ہم یہ مان لیتے ہیں. خبروں میں کون ہوتا ہے؟ چوہا بیٹا ہوتا ہے. اس میں ایسے مشتنڈے زبردست رنگین حسین لوگ بیٹھتے ہیں، وہ خبریں دیتے ہیں. جب اس کی عورت اس کو دیکھتی ہے کہ وہ جو خبریں کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کاش اس طرح شوہر میرا بھی ہوتا. شوہر کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے، شوہر بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شوہر یہ تو چوہی کی طرح ہے. یہ دیکھو یہ ہے پہلوان. اور جب عورت کوئی خبریں کرتی ہیں تو کیا بیمار ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، وہ بھی تازی ہوتی ہے. اور جب یہ مرد دیکھتا ہے کہ وہ اس میں کیا ہے، وہ تو یہ عورت تو ایسی ہوتی ہے، میری والا دیکھو. فساد پیدا کیا نہیں کیا ہے خبریں، ورنہ ایسا ہے نہیں، خبریں نہیں ہے. جب باہر جاتے ہیں بازار پر کام پر، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس نے چینل سیکھے ہیں. یقین جانے آج کل بچے جو ہوتے ہیں، بچے یہ لڑکیاں، یہ آپ کی ٹیلی فون کو زیادہ جانتے ہیں. آپ ٹیلی فون دے دو، آج کل بوڑھی جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹیلی فون دیتے ہیں کہ آپ فلاں چیز نکال دو اس میں سے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں اس کے، دیکھتے رہتے ہیں. تو بچوں کو ان چیزوں سے بچاؤ. اس کو ضرورت کے وقت فون ہو تو کیا دوسرا فون دیا کریں ان کو. کیا جو سادہ سا ہوتا ہے، جو ہارن دے دیں، جیسا فون سونے یا دے دیں. اس کی صحبت کو دیکھو کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ پھر رہے ہیں، تو آپ کی گھر محفوظ ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا گھر محفوظ ہو، تمہارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم محفوظ ہو، تو ان حقوق انسانی والوں کو باہر نکال دو. کہو کہ تم بے حیائی پلانے کے لیے آئے ہو اور نام حقوق انسان رکھا ہے. اگر اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہو تو ان مغرب والوں سے آزاد ہو جاؤ پوری طرح. تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مغرب والوں سے آزاد ہو جائیں. کچھ نہیں ہوگا. بس حرام خور مت بن جاؤ. جو حرام پسند ہوتا ہے وہ حرام پسند ہوتا ہے. اپنی مشقت سے پیسے کماؤ، دوسروں کو مت دیکھو کہ فلان مجھے دے گا، فلان مجھے دے دے گا، فلان ملک مجھے دے دے گا پیسہ. یہ مت دیکھو. ہمت کرو، قوم ہمت کریں، لڑکے ہمت کریں. تو ہمارے پاس ہے کیا چیز کم ہے؟ ہمیں بتائیں. پاکستان کے پاس کرومائٹ ہے، پاکستان کے اندر کوئلہ ہے، پاکستان کے اندر تیل ہے، پاکستان کے اندر گیس ہے، پاکستان کے اندر سونا ہے، پاکستان کے اندر وہ قیمتی معدنیات ہے کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. نکالو اس کو.
لیکن یہاں نکالیں گے تو پھر میری جیب میں پیسے نہیں آئیں گے. جو بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پورا پہاڑ لے لو لیکن میری جیب میں 10 روپیہ ڈال دو. اور قوم انہی لوگوں کی جھنڈے لے کر مرد آباد زندہ باد کہتے ہیں.